الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ ایک عظیم الشان اور مقدس مہینہ ہے، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے بندوں پر خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور جہنم سے نجات کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ رمضان کا مہینہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ اسی لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اذا دخل رمضان تغیر لونہ وکثرت صلاتہ وابتہل فی الدعاء واشفق من۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر آپ دعا کرتے تھے اور آپ پر ایک خوف طاری رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں پہلا کام روزہ رکھنا تھا۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفل روزہ رکھا کرتے تھے، مگر رمضان کے علاوہ کسی بھی پورے مہینے میں روزے نہیں رکھے ہیں۔ چونکہ رمضان مبارک کا روزہ فرض ہے، اس لیے پورے مہینے میں روزہ رکھتے تھے اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے، یعنی اسے روزے کی فرضیت پر یقین ہو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دوسرا کام قیام اللیل کا تھا۔ رمضان مبارک کی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نماز پڑھتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دیتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان میں قیام اللیل کیا، یعنی راتوں میں نمازوں کا اہتمام کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ قیام اللیل کی دو صورتیں ہیں، ایک تراویح جس کی 20 رکعتیں ہیں اور دوسری تہجد جس کی کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کثرت سے نوافل پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اس لیے ان نمازوں کے ساتھ ساتھ اشراق، چاشت، اوابین وغیرہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرا کام قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت۔ رمضان مبارک کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم معمول قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا بھی تھا۔ رمضان مبارک کے مہینے کو قرآن کریم سے خصوصی نسبت حاصل ہے، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ جس طرح دوسری نیکیوں کا اجر اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام کی آمد زیادہ ہو جایا کرتی تھی، اور جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک ختم سنانے کا معمول برابر رہا، اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ پورا قرآن کریم سنایا۔ چوتھا کام کثرت ذکر اور کثرت دعا کا تھا۔ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو ذکر و اذکار، تسبیحات اور اوراد میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ کثرت ذکر کے ساتھ اس مہینے میں دعائیں بھی خوب کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو اس ماہ میں کثرت سے ذکر اور دعا کرنے کا حکم دیا کہ اس مہینے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو کثرت سے کرنے کی امت کو حکم دیا۔ ان میں سے 2 خصلتیں ایسی ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ کلمہ شہادت کی کثرت اور استغفار کرنا ہے، اور 2 خصلتیں ایسی ہیں جن سے کوئی چارہ کار نہیں، اور وہ جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ ان کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اور درود شریف کے ساتھ استغفار وغیرہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ اسی طرح جن اعمال کے وقت جو دعا منقول ہے ان کا اس ماہ میں خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ مثلا افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزہ دار ہے، افطار کے وقت اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے چھوٹی بڑی منقول دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، نیز اپنے جائز مقاصد کے لیے بھی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ 5واں کام صدقات و خیرات کی کثرت۔ رمضان مبارک کے مہینے میں غریب و مسکین لوگوں کا خاص خیال رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ آدمی جب دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے جن کے یہاں اکثر فاقہ ہی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صدقات و خیرات کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور سخاوت کا عالم یہ تھا کہ کبھی کوئی سوالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور صدقات و خیرات سال کے باقی 11 مہینوں کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اس ماہ میں صدقات و خیرات میں اتنی کثرت ہو جاتی تھی کہ ہوا کے تیز جھونکے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کرنے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ اگر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر آپ کے معمولات کو اپنے معمولات بنا لیں تو انشاءاللہ روزے کے سارے فوائد حاصل کر سکیں گے اور دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ علینا الا البلاغ۔